السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہہ الجنہ۔ معزز و محترم مولانا تفضل حسینی عمری صاحب اورنگ آباد، مولانا عطاء اللہ محمدی امام و خطیب مسجد عابدہ آکوٹ، تمامی حاضرین اجتماع اور جلسہ، یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا 22واں اجتماع عام اور سالانہ جلسہ عام ہے، جس میں ہم اس وقت شریک اور جمع ہیں۔ اجتماع اور جلسہ اس لحاظ سے کہ اس کا کچھ حصہ تو اجتماع کی حیثیت سے منعقد ہوتا ہے، جس میں مربین حضرات کی کچھ تقریریں ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور کچھ حصہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے تعلیمی مظاہرے پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم جلسے عام کہتے ہیں۔ تو دارالعلوم اشاعت القرآن کے قیام ہی سے لے کر اب تک اجتماع کی حیثیت بھی رہی ہے اور سالانہ جلسے کی حیثیت بھی رہی ہے، بلکہ شروع کے 10-11 سالوں تک اجتماع الگ ہم منعقد کرتے تھے، اس لیے کہ سالانہ جلسہ شہر پوست کی مسجد اقصی میں منعقد ہوتا تھا، یہاں عمارت نہیں تھی، تو سالانہ جلسہ تو مسجد اقصی پوست میں ہوتا تھا شروع کے 10-11 سالوں تک، اور اجتماع عام یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کی جگہ پر منعقد ہوتا تھا۔ لیکن گزشتہ 5-6 سالوں سے اجتماع اور جلسہ ہم نے ساتھ ہی میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سالانہ جلسہ تو عشاء کے بعد ہی ہوتا تھا، عشاء کے بعد سے گئے رات کے ایک بڑے حصے تک وہ چلتا تھا، لیکن چونکہ اس میں اجتماع بھی شامل ہے، اس لیے اس کو ظہر کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ دن میں عصر سے پہلے ذرا شرکت کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو اجتماعات اور جلسے ہوتے ہیں وہ تعداد پر منحصر نہیں ہوتے۔ تعلیم اور تربیت کا جو کام ہے وہ کیفیت پر مبنی ہے، اور پھر اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت شرکت کم ہے، لیکن دارالعلوم اشاعت القرآن کے قیام سے لے کر اب تک ہم نے تمام اجتماعات اور تمام جلسوں کا ویڈیو بھی ہم نے بنانے کا نظم کیا ہے، اور 2 چینل ہیں، ایک دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے اور یہ خود میرے نام سے۔ تو ابھی تک جتنے بھی اجتماعات ہوئے ہیں، جتنے جلسے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب یہ 2 چینلوں پر ڈالے ہوئے ہیں، دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام کے چینل پر اور خود میرے نام کے چینل پر۔ اور ایک طرح سے ہم اس ادارے کی خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا جو پہلا سالانہ جلسہ تھا 2004 میں منعقد ہوا تھا، وہ آج بھی چینل پر ڈالا ہوا ہے، جس میں مہمان مربی کے طور پر ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کا خطاب تھا، وہ آج بھی اس پر موجود ہے۔ اس وقت جو اس موقع سے جو خطابات ہوں گے، جو تقریریں ہوں گی، تو الحمدللہ وہ بھی یہ دونوں چینلوں پر یہ بیانات تقریریں ڈالی جائیں گی۔ تو اب میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، اس وقت ہمارے درمیان میں جو 2 مہمان مربی تشریف فرما ہیں، اور عصر کے بعد کے حصے میں ہم دونوں ہی سے استفادہ کریں گے، جن میں سب سے پہلے مولانا عطاء اللہ محمدی، جو ہمارے بہت دیرینہ قدیم رفیق ہے اور دارالعلوم اشاعت القرآن کے بھی بہت پرانے
مہمان مربی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں ان کی آمد ہو چکی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ تو مولانا محترم اس موقع سے ہمارے سامنے درس قرآن دیں گے۔ درس قرآن کے لیے میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے مناسب سمجھا تھا، مولانا نے بھی اس کو مناسب سمجھا۔ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، جس میں حضرت لقمان کی بہت جامع اور اہم نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور ضمناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے حقوق سے متعلق بہت جامع نصاب اور پروگرام ہے۔ تو مولانا عطا اللہ محمدی صاحب یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے درس قرآن دیں گے۔ محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئے اپنے درس کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ معزز شرکائے اجتماع، دارالعلوم اشاعت القرآن کے سالانہ اجتماع میں آپ لوگوں کے یہاں پر حاضری کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ دے کہ اس ادارے کو مزید اور ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کئی سالوں سے اس ادارے کے نشیب و فراغ سے واقف رہا ہوں، لیکن افسوس کا مقام یہ رہا کہ گزشتہ 3 سال سے میں یہاں کے اجلاس عام میں یا اجتماع عام میں
شریک نہیں ہو سکا، چونکہ حالت تراویح میں میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بولنے میں بھی کافی تکلیف تھی اور اعضاء اور جوارے بہت سارے کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات کو ابھی سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ الحمدللہ میں اس لائق ہوا کہ دوبارہ بھلے تھوڑی سہارے کے ساتھ، تھوڑی کمی کے ساتھ، مگر اپنے معافی زمین کو ادا کرنے کے لائق بن گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں اس موقع پر جو مدرسے کے سالانہ علامتی تعلیمی مظاہرے کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، حقیقت اس کو آپ مانیے تو سالوں سال بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ہم بھی ہیں جو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن وہ گھڑی آئے گی جب ہم لوگ وہاں پر شریک ہوں گے۔ مسلسل کئی سالوں سے ہم نے یہاں شرکت کی، لیکن افسوس یہ رہا کہ گزشتہ 3 یا 4 سال سے شرکت کا موقع اللہ کی توفیق سے نہیں ملا۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے، اور یہاں پر جو کام لیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس روشنی سے اس علاقے کو روشن فرمائے، اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین جانشین مقرر کرے جو اس ادارے کو اور اونچی بلندی اور مقام پر لے جائے۔ میری دعائیں اور تمنائیں ساتھ ہے۔ حاضرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کی زبان سنا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ آپ صرف اندازہ لگائیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ باپ کیسا تھا جس نے اپنے بیٹوں کو اتنی قیمتی بات بتائی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا، اور امت محمدیہ کو اس نصیحت کو پڑھنے میں ثواب کہا، اور کہا اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج امت کا قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں، جو قرآن مجید والی قوم ہونی چاہیے وہ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو کسی مذہب میں تعلیم کے تعلق سے، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے وہ پیغام نہیں ملے گا جو قرآن میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا، میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر اتنا واضح پیغام نہیں دیا ہو جتنا قرآن میں کہا کہ پڑھنے سے ہی اس کی شروعات کی گئی۔ حالانکہ قرآن مجید کا جس زمانے میں نزول ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تعلیم کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے تعلیم کی طرف اشارہ دے کر کہا کہ دنیا کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے اگر تعلیم پر امت کا کنٹرول ہو گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن مجید کی تعلیم کو مقام دیا نہیں جو دینا چاہیے۔
یا جو قرآن مجید سے اس کی نسبت ہونی چاہیے، قرآن مجید سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، وہ سے آج امت خالی ہے۔ مسلمانوں کے ذبح حالی کے بہت سارے اسباب اگر آپ بیان کریں گے، اس میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ رکھنا پڑے گا کہ آج امت نے قرآن سے اپنا رشتہ براہ نام رکھا ہے، یعنی جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں پایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی کا کام ہی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کی قرآن کی اشاعت کا، قرآن کو بڑھاوا دینے کا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا، قرآن کی تعلیم دینے کا یہی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تعبیر کیا ہے۔ معزز سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن والی قوم بنیں۔ قرآن کو اگر چھوڑ کر ہم اور آپ اگر بلندی حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ذلیل کر دے گا۔ آپ کو نبی کائنات کی وہ حدیث یاد ہوگی جو آپ نے کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی، سرفرادی، سربلندی عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ قارن و ذلت میں ایک دم انتہائی نیچے درجے میں ڈھکیل دے گا۔ یعنی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ حالت بن گئی ہے جو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کو بہرحال سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے امت محمدیہ کو تو قرآن سے اس کو جوڑنا پڑے گا۔ یہ مفتی صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے، جو دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے ایک تحریک ہے، اس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں طلبہ کو قرآن کے معانی اور مفاہیم، قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ، مسیح صاحب کے ادارے سے پڑھا ہوا ایک بچہ وہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ شعبہ حفظ قائم کرے۔ اس نے مجھ کو کہا کہ شیخ میری خواہش یہ ہے کہ اس سے جو میرا ادارہ ہوگا، جو میں تعلیم گاہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اس میں مفتی صاحب کے ادارے کی طرح شعبہ حفظ کے طلباء کو قرآن لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ایک چراغ سے دوسرے چراغ کا جلنا، اس کو کہتے ہیں ایک روشنی سے دوسری روشنی کا پھوٹنا۔ اس طرح اگر سمجھیے 10 جگہ اگر ان کے طالب علم یا شاگردان اگر تیار ہو جائیں تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ تحریک ہے قرآن مجید سے امت کو جوڑنے کی۔ بہرحال ابھی یہاں پر جو درس کے لیے جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دیا تھا۔ حکمت دانائی، عقل کی بات، ایسی بات جو آدمی کو سنے تو اس کو اچھا لگے۔ حکمت کی بہت ساری تعبیر کی گئی ہے، اور اہل علم نے یہی کہا کہ حکمت نبوت کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہ پر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، مختلف مقام پر مختلف نبیوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ تو حکمت یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کو بردباری، عقل مندی، دانش مندی اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کیا تھا، دانائی عطا کیا تھا۔ بات کرتے تھے، باوزن کرتے تھے، بڑی اچھی بات کرتے تھے، زبان جب کھولتے تھے تو بہترین بات کرتے تھے۔ ایسے بھی مومن کو
اہل ایمان کو بغیر مطلب کا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اکثر خطایا بنی آدم علی لسانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم کے زیادہ تر گناہ کے کام اس کی زبان کی وجہ سے ہوں گے، زیادہ تر گناہ جو ہے زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو کوئی بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے یہ لفظ جو نکل رہا ہے کیا اس کا معنی مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں، یا کسی کے دل کو چھید تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انشکر للہ، کہ کیا کہا؟ انشکر للہ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیا ادا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ کی تعظیم، اللہ رب العالمین کا نام، اللہ رب العالمین کے نام کا شکریہ ادا کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ ہمارے بندوں میں سے بہت کم قلیل تعداد میں یہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن کا بہت جامع ہتھیار ہے، کہ اگر کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، جیسے آپ کو کوئی خوشی لائق ہو گیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول تاشا دوسرے کے سکون کو غارت کرنے کے لیے پٹاخے پھوڑتے ہیں، بہت سارے واقعات انجام دیتے ہیں۔ یہ شرعی راستہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ مومن جو ہوتا ہے اگر اس کو کوئی اچھائی لائق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اچھائی میں شکر گزار بنتا ہے۔ شکر گزاری کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آدمی سجدہ ہو جائے، اللہ کے سامنے اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے کہ اے اللہ یہ چیز تیری طرف سے ہے، تو اگر نہ دیتا تو میں صاحب اولاد نہیں بن پاتا، تو اگر نہیں چاہتا تو میرے پاس دولت نہیں آتی۔ یعنی ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کر کے آدمی اس کو جو ہے شکریہ کی طرف جائے، سجدہ میں گر پڑے، آدمی کو اچھا بولنے کی صلاحیت مل جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر اچھائی پر جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر گزاری کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے سامنے سجدے میں چل جائے۔ انشکر لی، یہاں پر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو جب کوئی اچھائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف ایمان کی چاشنی ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اچھائی پر شکریہ ادا کیا جائے، اور جب کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اس پر صبر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصیبت پریشانی میں ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ جائیے، حضرات صحابہ نے ایک سے ایک مصیبتوں کا حالات کا مقابلہ کیا، ان کے ایمان بڑھ گئے، اور آج ہمارے اور آپ کے ایمان گھٹ جاتے ہیں۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کوئی حالات کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، ہر آواز کو سمجھتا ہے کہ میرے ہی خلاف ہے،
نہیں، ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت عطا کیا اور کہا انشکر للہ، اللہ کی شکر گزار بندو۔ یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت پر، ہر کام پر، ہر اچھائی پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن کے اس پیغام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسی حرکات و سکنات بھی کر جاتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی الوہیت میں ایک طرح سے دھبا لگ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کا بات کہا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ اگر کوئی آدمی شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے۔ یعنی ساری چیزوں کا اگر خلاصہ سمجھیے گا تو انسان کی ذات ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے کسی نعمت کے ملنے پر تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو بڑھا کر دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے والا ہے آدمی ہی اللہ کی نعمت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو تو ان کو نمک حرامی نہیں کرنے چاہیے، باقاعدہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی بندے کی اچھائی کو دیکھ کر یا اس کے ساتھ کیے ہوئے کسی معاملے پر اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے بندہ، ایک بندے کا، تو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر کوئی اللہ کی نعمت کا انکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت دے رکھی ہے اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اور بھی بہت سارے راستے ہیں اس کی شکل میں، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ قابل حمد ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے اور آپ کی تعریف کرنے سے نہ تو بڑھنے والی ہے، نہ تعریف اور شکر کے کلمات چھوڑ دینے سے کمنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اس کے بعد انہوں نے مثال بیان کیا کہ سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبو اور اس کے بعد نکالو، جتنا پانی تمہارے اس انگلی میں لگے اتنا بھی اللہ کی تعریف کر کے اللہ کے مقام کو بڑھا نہیں سکتے۔ نہیں، وہ تو ہمارے اور آپ کی مجبوری اور ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا شکر اب جلائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر اللہ کی تعریف کرنا بند کر دے تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے مقام اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی میں کوئی آدمی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا،
اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آپ اور ہم کو بھی اپنے بیٹے کو ایسی پاکیزہ نصیحت کرنی چاہیے، پاکیزہ نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے ارے کیا بولنا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات کو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے، اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں شرک کے راستے سے بچنا ہے وہیں اپنے بیٹے کے بارے میں نصیحت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی، دعا کی، اللہ سے مانگا اپنے بیٹے کے بارے میں، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی یہ چیز سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ بیٹا یہ شرک کا راستہ ہے، یہ راستے پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ ہاں، اللہ کا مقام آج جو حالات بنے ہوئے نا، حالات جو بنے ہوئے ہیں، اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے اور اس کے علاج کی ترکیب نکالی جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اس حالات میں اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کا جو کچھ حق ہے وہ حق اللہ کو دیا جائے۔ بس یا بنی لا تشرک باللہ، یہ جتنے بھی پریشانی کا سامنا ہمارا آپ کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے مقام کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، یا جس طرح حق ہے اللہ کا، جو اللہ کا حق ہے وہ حق ہمارا اپنے دینا بند کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ نصیحت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں درس ہے کہ پہلے یہ کہ ہم خود سیکھیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کل یہاں پر یہ قرآن کو کوئی دوسرے لوگ آ کر پڑھیں گے، اس کے لیے بھی یہی پیغام رہے گا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حضرات صحابہ باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، آج ہمارے گھروں میں یہ تعلیم بند ہے۔ باپ کا خود پتہ نہیں تو بیٹے کو کیا بتائے گا، باپ کو خود علم نہیں تو بیٹے کو کیا بولے گا۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب کا جو روح ہے وہ ہماری قوم کی بے حسی کی وجہ سے وہ بھی اپنا مقصد کھوتے جا رہی ہے۔ آج توجہ جس طرح ایک بڑے کالج میں ایک دنیا میں تعلیم کے لیے امت کا جو مزاج بنا ہے وہ ایک مکتب یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے حساب سے نہیں بنتا ہے، تو کہاں سے آئے گا دین؟ دین تو یہی مساجد، یہی مکاتب، یہی مدارس میں آپ کو ملنے والا ہے۔ آج بہت زیادہ شورغل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے امت محمدیہ کی لڑکیاں، خواتین ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں بھاگے گی غیروں کے ساتھ؟ ہم اور آپ نے کیا کیا؟ ان کو روکنے کے لیے کیا تدبیر کی؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک کا ٹھکانہ، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ،
کیا ہمارے گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ شرک اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی معافی ہے نہیں؟ مشرک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیں جہنم۔ یہ ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اس قسم کے پروگرام میں۔ آپ خود دیکھیے یہیں پر اگر کوئی قوالی ہوتی، کوئی دوسری دنیا کی محفلیں ہوتی تو مفتی صاحب کو پولیس کو بلانا پڑتا کہ پیر کو قابو نہیں کر سکتے ہیں، ذرا آپ بھیجیے آدمی۔ اور دیکھیے آپ لوگ کو بولا جا رہا آئیے آئیے، یہ ہماری بے حیثیت کیا اور کیا ہے؟ جبکہ اس قسم کی محفل میں شرکت کرنے والے کو 4 انعام تو اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور ایک انعام کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اور فضیلت دنیا کے پردھان منتری کے پروگرام میں نہیں۔ صدر جمہوریہ اگر کوئی مجلس منعقد کرے ان کے پروگرام میں یہ برکت نہیں ہے جو برکت یہاں پر ہے، لیکن ہمارے اور آپ کی بے حیثیت۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے بہت بڑا پاپ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی معافی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں جب وہ حالت شرک میں مر گیا۔ اس موضوع پر ہم کو ہمارے گھروں میں کم از کم 10 کتابیں ہونی چاہیے جو ہمارے گھروں میں درس میں شامل ہو، روزانہ ہماری مسجدوں سے اعلان ہو کہ یہ شرک پر مرنے والا آدمی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوگا۔ دنیا میں چاہے اس کا جتنا بھی بول بالا ہو لیکن اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ اور موحد توحید پرست کا مقام جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کیا وہ کیا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت 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 بڑا پاپ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی تباہ کاری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ موحدوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک کی گندگی سے بچانا۔ اس لیے آپ میں سے کوئی آدمی اس گھمنڈ میں نہ رہیے گا کہ ارے میرے یہاں شرک نہیں ہے، نا نا نا، یہ گھمنڈ میں نہیں رہیے گا، اس لیے کہ توحید پرستوں کے امام نے جب یہ دعا کی ہے تو ہمارا کس کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ ہمارا کس بنیاد پر دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ رب العالمین نے توحید پرستوں کا امام بنایا ہے، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل تھا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے دعا کی تو ہمارے اور آپ کو تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو زیادہ نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں شرک داخل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے
شرک کے داخل ہونے کا راستہ بہت بہت خفیف ہے، بہت خفیف ہے، جو ہمارے اور آپ کے سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے اور خود اپنی ذات کے تعلق سے یہ دعا کرنی چاہیے جو یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو۔ شرک کی تباہ کاری کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کم و بیش 12 یا 15 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمام نبیوں کا ذکر کیا، فہرست وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ سب بیان کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی جو برگزیدہ ہم محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، اگر وہ لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت ہر باپ کو یاد رکھنی چاہیے، ہر بیٹے کو یاد رکھنی چاہیے کہ مجھ کو اپنے بیٹے کے بارے میں کیا نصیحت کرنی ہے، کیسے قدم اٹھانا ہے، کیسے بڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ احساس آپ لوگوں کے اندر زندہ ہو گیا تو میرے خیال سے مفتی صاحب کو مدرسہ چلانے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ نہیں، اگر یہ احساس ہو گیا کہ یہاں پر یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ شرک مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور توحید پرستوں کا ٹھکانہ جو ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ جنت ہے، تو مفتی صاحب کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سبق ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں تازہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے اور آپ کے یہاں یہ رہتا بستا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس زندگی کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کہا جائے، یہ ایک جملے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کریں، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، بس۔ اور یہ خالص کیسے کیا جائے گا؟ وہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا نمونہ موجود ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو شرک سے آگاہ کیجئے، مشرک کا انجام بتائیے، اور اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے گھر میں شرک کی بو نہ آئے۔ یاد رکھیے، ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اس کے لیے کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا پاپ ہے۔ یہ بہرحال اس کے بعد کہا ان شرک لظلم عظیم، یہاں تک ایک برائے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد کہا اس روئے زمین پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ایک اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کا مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد ماں باپ کو مقام دینا ہے، ماں باپ کو، ماں باپ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ماں باپ کا بھی لفظ آج اجنبی بنتے جا رہا ہے۔ ماں باپ کو جس نظریے کے ساتھ ایک بچے کو دیکھنا چاہیے وہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اباحیت کی طرف اور مادیت کی طرف جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہر کوئی راتوں رات اٹانی امبانی بننا چاہتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، آپ نے ماں باپ کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہاری جنت اور جہنم دونوں ہیں۔ والدین کی رضامندی، اللہ کی رضامندی
اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے گویا کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ماں اور باپ کا مقام اجاگر کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ تم کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہ میرے حسن اخلاق کا، بہترین کریکٹر کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں اگر اچھا برتاؤ کرنا چاہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا انداز اپنا کہا، امک، تمہاری ماں کا حق ہے کہ اس کی بات مانو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، کہا اللہ کے رسول نے امک، تمہاری ماں۔ پھر سوال کیا، کس کا؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ تین درجہ، تین مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں کا۔ پھر کہا چوتھی مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا ابا کا، تمہارا باپ۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا، من حق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہا ثم ادنا کا، ادنا کا، یعنی ماں اور باپ کے جو رشتہ داری میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا نیکی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے یہاں زندہ ہوتی تو ہم اور آپ اس مسجد میں یہ نہیں دیکھتے سالہ فلانا آدمی آخر میں کھڑا ہے، اپنا اسے پنگا چلتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آئے گا، کھڑے ہوگا، اس کے بعد میں کھڑے ہوں گا۔ یہ حالت ہے مسجدوں کی، یہ حالت ہے میرے بھائیوں، یہ حالت ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اس بات کی وصیت کی کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ ماں کو یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک بدو دیہاتی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاتا تھا اور اس کو طواف کرایا۔ طواف کرانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اپنی ماں کو ملک یمن سے لایا ہوں، یہ میری پیٹھ ان کے لیے سواری تھی اور میں نے جتنے ارکان ہوتے ہیں حج کے سب کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے غصے کا اظہار کرتے کیا بولا تم؟ ابے تیری ماں نے جو تم کو پیدائش کے وقت جو پریشانی برداشت کی ہے اس کا ایک حصہ تم نے ادا کی ہو، یہ بتائیے۔ ملک یمن سے پیٹھ پر لاد کر حج کے تمام ارکان کو ادا کرا، اس کے بعد یہ جواب ملا۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں ہے، ہم جس سماج اور معاشرے کے آدمی ہیں نا، اگر وہ سماج اور معاشرہ اپنے نبی کی تعلیم کی طرف لوٹ جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں جنت ہے۔ جنت یہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا اللہ کے رسول نے جو معاشرہ دنیا میں رہ کر جنت نما بن گیا۔ لیکن افسوس آج ہمارے اور آپ کی دین پسندی نے ان تمام باتوں کو ختم کر دیا ہے۔ ذرا ٹائم بھی بتائیے گا، ابھی ہمارا آدھا بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا حملت امہ وہنا علی وہن، کہ ماں جو ہے وہ حمل کو اٹھاتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے تکلیف کو۔ بچے چھوٹے ہوتے وہن علی وہن، کمزوری سے طاقت کی طرف، کمزوری سے اور کمزوری۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک
اس کو دودھ پلاتی ہے. شاید آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ نہ سمجھ سکے، گونڈا بستی کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن عبدالقیوم بصری صاحب تھے. وہ کہتے تھے اپنی زبان میں ایک پوکھرا بھر ماں دودھ پلا دیتی ہے. پوکھر ایک چہبچہ یا ایک کنواں کو کہتے ہیں، کنواں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو اس سے زیادہ دودھ پلاتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ماں کا مقام اس لیے ہے کہ وہ 2 سال تک جو کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ 2 سال تک وہ ماں جو ہے وہ دودھ ہی پلاتی ہے. دودھ پلانا اور حمل کی مدت یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نہیں. فی عامین انشکر لی، اللہ رب العالمین نے کہا میرا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور والدین کا شکر گزار بنو. قرآن مجید نے مختلف مقام پر اور 15ویں پارے میں کہا کہ ماں باپ کے سامنے ایک دم اپنے پروں کو پھیلا دو، ایک دم عاجزی کا اظہار کرو، ایک دم عاجزی، ذرہ برابر اونچی آواز میں بات نہیں ہونی چاہیے، ایک دم نہیں. کہاں ہے وہ تعلیمات؟ کہاں ہے وہ تعلیمات؟ ہمارے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی سوال ایک دن میں 3 مرتبہ کر لیا تو ہم اس کو چھچک دیتے ہیں، چھڑک دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ماں کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حمل کی پیریڈ کو برداشت کرتی ہے، وہ تکلیف سے تکلیف اٹھاتی ہے، 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی. انشکر لی، اور اس کے آگے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور والدین کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور اس کے بعد کہا اور یاد رکھو، کیا یاد رکھنا ہے؟ الی المصیر، سارے لوگوں کا. دیکھیں اگر یہ لفظ اگر سمجھ لیں، الی المصیر، لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، آخری انجام اللہ کے پاس ہے. آدمی دنیا میں چاہے انگارے متلے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن دنیا میں وہ نہ تو ہمیشہ رہ سکتا ہے، نہ تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے جو اللہ کی پکڑ سے وہ آزاد ہو جائے. الی المصیر، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو گناہ کا شعور کے اندر پیدا ہونے سے پہلے وہ دفن ہو جائے. اللہ کے پاس جانا ہے، الی المصیر. اس کے بعد بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ہے. کہا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ماں باپ کا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ماں باپ کا کہ ان کے پیر کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کا دروازہ تمہارا باپ. یہ تو خیر ایک مستقل عنوان ہو جائے گا. یہاں پر جو باتیں یاد رکھنے کی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ پوائنٹ گھر پر آویزہ کر لیجئے. آپ کو جو زبان آتی ہے وہ زبان میں گھر کے دروازے پر اس کو لکھیے، اس آیت کریمہ کو، اور اس کے بعد جا کر کے لگائیے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ. یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ ماں اور باپ اگر اس بات پر مجبور کریں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، مجبور کرے، تو ان کی بات نہ مانی جائے. دیکھیے ماں کا مقام کتنا بڑا ہے.
مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ماں اور باپ اس بات پر مجبور کریں کہ تم یہ کام کرو جو شرک کے ذمے میں آتا ہے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں۔ اگر ماں اور باپ بھی کہیں بیٹا جا تو یہ کام کر کے آ جا، تو نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی میں کہا کہ یہ آیت کریمہ آپ کے گھر کے دروازے پر آویزہ ہونی چاہیے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ پر، باپ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اگر ماں اور باپ مل کر کہے کہ یہ کام کرو جو کام شرک کا ہے، نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بچوں کو اتنا پختہ علم ہی نہیں ہوتا ہے، اتنا پختہ علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں کہ کسی کی گود کا بھرنا یا کسی کو لڑکا اور لڑکی کا دینا یہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے نہیں دے سکتی ہے۔ نہیں، ہم کو کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا نام نہیں پکارنا ہے، کسی کے یہاں جا کر کے یہ سب کام نہیں کرنا ہے جو شرک کے ذمے میں آتا ہے۔ اللہ ہے واحد، اللہ کا مقام۔ کہا اگر تمہارے ماں اور باپ اس بات پر مجبور کریں، کس بات پر؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہیں مات مانو اس کی بات۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ بہت، اس واقعہ کو میں نے خود سنا اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، کئی مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے ادارے کلیہ عائشہ صدیقہ منصورہ مالیگاؤں سے پڑھی ہوئی ایک لڑکی عین نکاح کے وقت جب کہ بارات آ گیا، نوشہ آ گیا، سارا ڈیک پک کے تیار ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، ساری چیزیں تیار ہے، بڑے گھرانے کی لڑکی ہے۔ حاجی علی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے ممبئی میں۔ اور عین وقت پر لڑکی نے نکاح کی رضامندی سے انکار کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ کہ بھائی اب سوچیے ذرا، میں تو یہاں پر بیان کر رہا ہوں، لیکن اس بات منظر میں جائیے آپ ذرا کہ آپ کے یہاں پر منڈپ سجا ہو، شامیانہ لگا ہو، مہمان آ گئے ہوں، دلہے میں آ گئے ہوں، اور نکاح کے وقت لڑکی ایسا کہہ رہے، اس کا باپ بہت پریشان ہوا۔ اب ان کو کوئی ترکیب نہیں سوجھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ مولانا مختار سے بات کراتے ہیں، کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی مان جائے۔ مولانا کو فون لگایا گیا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو، تو انہوں نے فون پر کہا کہ بچی سے بات کرا، کہے مولانا میں اس آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہے ابھی میرا نکاح ہوگا، ابھی ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد میرے اوپر لازم ہوگا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ جا کر حاجی علی کا طواف کروں۔ میں نے آپ کے سبق میں پڑھا ہے کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، لہذا میں شرک کرنے والے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ کہے مولانا کا انداز تھا، بیٹا جمی رہو اپنی بات پر، منڈپ کھل جائے، پنڈال اکھڑ جائے، ہاڈی نکل خراب ہو جائے، برباد مت کرو مگر جمی رہو۔ اب ہوا یہ کہ بات گجنے لگی، یہاں تک کہ لڑکے کے پاس یہ بات گئی کہ لڑکی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ نکاح کے بعد وہ حاجی علی کا طواف نہیں کرے گی۔ وہ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی ہونے والی دلہن کی اس بات کا احترام کریں گے۔ الحمدللہ
یعنی اس کا ڈٹنا اس بات کی طرف ہے کہ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات کو اس شرط کو مانتے ہیں ہم حاجی علی کا طواف نہیں کریں گے، لیکن ہے یہ جرأت آپ میں کہیں گے ارے وہ تو لوگ خالی اختلاف کرتے ہیں، بات خالی جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ توحید کی بات ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ وہ لڑکی اگر اس عمل پر ثابت قدم نہ رہتی تو اس کو بھی شرک کرنا پڑتا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، نہیں مانی جائے گی بات، ماں اور باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں مانی جائے گی کیا؟ اللہ نے خود آگے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں اور باپ کی بات دنیاوی اعتبار سے جو بھلی معلوم ہو وہ بات مانی جائے گی۔ اگر آپ کے ماں اور باپ آپ کو کوئی اچھے کام کا بھلے کام کا حکم دے جو دنیاوی اعتبار سے بھلا ہو وہ بات ماننا ہے آپ کو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف، معروف کی شرط ہے، منکر کام میں ماں اور باپ بھی بولے تو نہیں مانا جائے گا۔ یہ فلسفہ سمجھ کے جائیے، یہاں آج کے اس طرح سے ماں اور باپ کا مقام اپنی جگہ پر مسلم، لیکن منکر گناہ کے کام شرک والے کام میں ماں اور باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں، قرآن کا اعلان ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا، کیا کہا؟ یہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو جو رجوع کرنے والے کا راستہ، جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف ہر معاملے کو سپرد کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کی طرف، یہ لوگوں کے راستے پر چلو۔ اور یاد رکھو الیہ مرجعکم، اللہ کی طرف ہم سب لوگوں کو، تم سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ثم فأنبئکم بما کنتم تعملون، اللہ بتائے گا کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آج یہ کہتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ فنا یہ فنا، ایک جملہ یاد رکھیے، ایک جملہ، دنیا جیسے جیسے بالغ ہوگی، بالغ مطلب ترقی کرے گی، ویسے ویسے اللہ کی بات اور نبی کی تعلیمات مضبوط ہوگی، مضبوط۔ یہ اس کا سائنس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی معنویت اور نبی کی پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہم لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، ارے کچھ نہیں، اللہ نے کہا، اللہ بتائے گا کیا کرتے تھے۔ آج کا یہ ریکارڈر بتائے گا 10 سال 20 سال کے بعد کہ میں نے یہاں پر کیا دس دیا تھا، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اللہ نے کہا جبکہ اس کو لوگ جانتے نہیں تھے، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، یہ تو ابھی کی ایجاد ہے، انکشافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1447 سال پہلے کہا ایسا ایسا ہوگا، آج ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اللہ کو ہم رشوت دے کر اپنے فیور میں نہیں لے سکتے، یاد رکھیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے جہاں سب کچھ چلتا ہے، چل جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سنیے، اس کے بعد کہا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، ہے کوئی بیٹا باپ ایسا جو اپنے بیٹے کو اس طرح سمجھائے؟ کتنے پیاری بات ہے،
کیا انداز ہے. باپ ایسا ہو، باپ ایسا ہو جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا. اور کیا تعلیم دے رہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حبۃ من خردل انتہائی باریک ذرات کو کہا جاتا ہے. یاد رکھو، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھو کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا رکھی ہوئی ہے، او سماوات یا فی الارض یاتی بہ اللہ، یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، ظاہر کرے گا. جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور چٹانوں کی باتوں کو ظاہر کرے، کیا تمہارے گناہوں کو وہ اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر کرے گا؟ بے شک. ہمارا تو بڑے فخر سے بولتے ہیں ہاں بالکل یہ ہمارے رب کا کلام ہے. کیا مطلب؟ رب کا کلام کس لیے؟ سننے کے لیے؟ چٹخارا لے کر بیان کرنے کے لیے؟ نہیں، عمل کے لیے. عمل کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت محمدیہ کی حالت اسی وقت سدھرے گی جب وہ قرآن والی قوم بن جائے. قرآن آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وقت نے آ کر سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا. تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن بتا رہا ہے وہ آپ کے اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے اخلاق تھے. اللہ بتائیے کہاں ہیں ہم لوگ؟ کہاں ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں اپنے ایمان کو؟ اس قرآن نے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لطیف باریک بین، خبیر باریک سے باریک باتوں کی خبر رکھنے والا اللہ ہے. جو ہمارے ذہن و دماغ میں جو بات نہیں ہوگی وہ اللہ کے ریکارڈ میں وہ بات مضبوطی کے ساتھ محفوظ رہے گی. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کی عظمت کو، اللہ کے مقام مرتبہ کو سوچئے سمجھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا یا بنی انہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. میں یاکوٹ میں رہتا ہوں، کبھی کبھی مؤذن صاحب مائک میں بولتے ہیں ارے آ جاؤ رے آ جاؤ. کوئی اقامت کہنے والا نہیں، کوئی اقامت کہنے والا نہیں ہے فجر میں، کوئی اقامت کہنے والا نہیں ہے. یہ مؤذن صاحب بولنے پر مجبور ہوتے ہیں ارے آ جاؤ رے آ جاؤ آ جاؤ. اب بتائیے اتنی بڑی آبادی میں کوئی اقامت کہنے والا نہیں، اللہ کی رحمت آئی کیسے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا. ایک باپ اسی وقت نصیحت کر سکتا ہے جب وہ خود نمازی ہو، تب نہ بیٹے کو کہے گا. جب باپ کہے تو بیٹا تو مسجد کا کیا کہیں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا جو اسلامی شاعر اور مقدسات کا نام خالی باقی رہ جائے گا، باقی رہ جائے گا. یہاں تک کہ بڑے اور بوڑھے کہیں گے ہاں یہ میں نے سنا تھا کبھی. وہی دور آ رہا ہے، وہی دور. ہمارے اور آپ کی بے حسی نے اسلام کو اجنبی بنا دیا ہے، دھندلا بنا دیا ہے.
اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ ہے جو ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں نہیں اتر رہی ہے۔ یہ کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں باتوں سے، منکر باتوں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ پوائنٹ یاد کرنے کا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور یہ کام انجام دینے میں جو تکلیف تم کو پہنچے اس تکلیف پر صبر کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ کام جو انجام دے گا اس کے سماج میں دشمن ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے کو کہنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، تو اس کے دشمن ہو جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام انجام دے رہا ہے اور اس کے دشمن نہیں بنتے ہیں تو اس کو اپنے رویے پر ریحرسل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں جھول کھا رہے ہیں، ان کا دشمن پیدا ہونا یقینی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ انبیاء علیہ السلام نے جو مشن اور تحریک لے کر آئے تھے اسی کو وارثین انبیاء آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی گڑیا گڈو کا کھیل نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور کہا کہ میرے بیٹے گال کو پھلا کر مت رکھنا، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی معمولی بات کو ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے گال مت پھلانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اپنے پاؤں کو پٹک پٹک کر مت چلو، نہیں، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ نصیحت دیکھیے، باپ کو تو ایسا جو بیٹے کو آداب سکھلا رہا ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ باپ کو تو ایسا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد یہاں پر کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی بکھارنے والے، تکبر کرنے والے، دین ہانکنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سمجھے؟ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا، کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، وقار، جس کو کیا کہیں گے، وقار کی چال چلنا، وقار کے ساتھ چلو کہ زمانہ دیکھے کہ ہاں کوئی جا رہا ہے، کوئی مسلمان جا رہا ہے، اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں کوئی اسلامی تعلیمات کا ایک مجاہد ہے۔ چلنے پھرنے کی بھی نصیحت کی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی باپ ہیں، کیا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں؟ کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور کہے کہ بہت زیادہ تیز میں، بہت زیادہ بلند آواز سے، بہت زیادہ چلا کر بات مت کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے خراب آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا مختصر درس تھا، جو غالباً میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، اور میں اپنی بات کو انہی کلمات کی روشنی میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو مشمولات ہے وہ ہماری زندگی میں جاگزی کر دے، اور ہم لوگوں کو لقمان علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.